ایک دفعہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، صبح کی نماز میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو جمع کیا۔ اس حدیث کے راوی اور بھی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد ہم سب کو وہیں بٹھا لیا کہ آپ لوگ جائیں نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو تمیم کا ایک آدمی جو عیسائی تھا وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آیا ہے، میرے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے کچھ باتیں مجھے بتائی ہیں، آج میں تمہیں وہ بتاتا ہوں، میں جو تمہیں بتاتا رہتا ہوں، دجال کی چیزیں، دجال کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں، تو آج بنو تمیم کی بات بھی سن لو، بنو تمیم کے اس آدمی کی بات سن لو۔ تو بنو تمیم کے آدمی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک دفعہ بیری سفر میں جا رہے تھے، ہوا ایسی چلی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے بیری جو ہمارا جہاز تھا اس کا رخ کدھر مڑ گیا۔ پورے ایک مہینے تک ہوا چلتی رہی اور ہم سمندر کے اندر ویسے ہی گھومتے رہے۔ اس کے بعد جب ہوا مہینے کے بعد رکی تو ہمارا جہاز ایک جزیرے کے قریب تھا، ہم وہاں جہاز سے اترے، کشتی کی مدد سے اس جزیرے میں گئے تو وہاں ہم نے ایک عجیب الخلقت مخلوق دیکھی، ایک ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی کہ جس کے جسم پر صرف بال نظر آ رہے تھے۔ یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے منہ والی سائڈ کون سی ہے، اس کی پیٹھ والی سائڈ کون سی ہے، اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا، اتنے اس کے اوپر بال تھے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا بلا ہو، تم کون ہو؟ وہ عورت کہنے لگی میں جساسہ ہوں۔ تو ہم نے پوچھا تم کون ہو، کیا بلا ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے چھوڑو، یہ سامنے عمارت بنی ہوئی ہے، اس کے اندر چلے جاؤ، یہاں پر ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم اس کمرے کے اندر چلے گئے، وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ایک قوی آدمی، ایک انتہائی زبردست جسم کا مالک آدمی وہاں پر جکڑا ہوا ہے، ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے گھٹنوں سے لے کر پاؤں کی ایڑیوں تک زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، وہ باندھا ہوا ہے۔ تو ہم اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنا طاقتور آدمی اور یہ باندھا ہوا ہے، یہ ہے کون؟ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑو، پہلے میری ایک دو باتوں کا جواب دے دو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اس نے پہلا جو سوال کیا کہ مجھے بتاؤ، شام کے اندر ایک علاقہ ہے، یہاں پر کھجوریں کثرت سے اگتی تھیں، کثرت سے پھل دیا کرتی تھیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس علاقے کی کھجوریں اب بھی پھل دے رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا ہاں، اس علاقے کی کھجوریں تو اب بھی پھل دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ایک وقت آئے گا یہ علاقہ، اس علاقے کی کھجوروں کے درخت اپنا پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر کہنے لگا کہ یہ بتاؤ، بحیرہ طبیہ اب بھی وہ لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، اب بھی وہ بھرا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں تو پانی وافر مقدار میں ہے، اس میں تو پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا عنقریب ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ میرے زغر ایک چھوٹی سی نہر یا چشمہ ہے، یہ بھی ملک شام کے اندر واقع ہے، کیا اس سے لوگ اب بھی کھیتی وغیرہ کر رہے ہیں؟
اپنی کھیتیوں کو اس سے سیراب کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں جی کر رہے ہیں، ابھی وہ ویسے ہی پانی دے رہی ہے، اس میں پانی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ بتاؤ، عرب کے جو امی لوگ تھے جن کو ہم اپنی زبان میں ان پڑھ کہتے ہیں، کیا ان ان پڑھ لوگوں کے اندر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا جی ہو چکا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، اور حال دریافت کرنے لگا کہ کیا اس سے عرب کی لڑائی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اہل عرب اس سے لڑے ہیں، لیکن وہ اہل عرب فاتح رہا۔ تو کہنے لگا اہل عرب کو چاہیے کہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ یہ جو ہم سے اتنی تفصیل پوچھ رہے ہو تو تم کون ہو؟ تمہارا کیا لینے دینے ان چیزوں سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مسیح دجال ہوں، اور یہ جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں، یہ جن جن میروں کے نام بتائے ہیں، جب یہ خشک ہو جائیں گی تو پھر مجھے یہاں سے آزادی ملے گی۔ میں جب یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا تو 40 دن کے اندر اندر میں ساری دنیا گھوموں گا، ساری دنیا کے اندر 40 دن کے اندر میں چکر لگاؤں گا، کوئی شہر کوئی ملک مجھ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ مکہ اور مدینہ دو ایسے شہر ہوں گے جن میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ جب بھی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا وہاں پر فرشتے تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے اور مجھے وہاں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ دو شہر محفوظ رہیں گے، باقی ساری دنیا کے اندر میں چکر لگاؤں گا۔ تو یہ مسیحی دجال ہے، اور یہ وہ ہے جس کے لیے یہودی انتظار کر رہے ہیں۔